دجال سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جو احادیث پڑھی تھیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے معلوم کی تھیں، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جو ایمان میں مضبوط رہیں گے وہ دجال کے فتنے میں نہیں پڑ سکیں گے، اس لیے جو ضعیف الاعتقاد ہوں گے وہ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مضبوط مسلمان بن سکیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، یہ دیکھو اعمال میں لگو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ اور حضور نے فرمایا اس سے پہلے تو اس میں حضور نے فرمایا کہ ابھی دجال کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ ایسا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو اعمال میں لگنا یہ دجال سے بچاؤ کی ایک ترکیب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فمن لقیہ منکم، تم میں سے جس کا دجال سے سامنا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر تھوک دو۔ یہ تیسری ترکیب حضور نے بتائی اس کے فتنے سے بچنے کی، کہ اگر تمہارا سامنا ہو گیا تھوک دو اس کے اوپر۔ کیا مطلب؟ دجال پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کا آدمی ہوگا، جو اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے وہ اس کے اوپر تھوکیں گے، وہ تو اسے الفانسو آم کھلائیں گے کہ بھئی آپ سے تو ٹیبل پہ بات کرنا ہے اور ہم کو اپنے ملک کے بارے میں بھی کچھ سہولتیں حاصل کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو تھوک دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی دجال سے سامنا ہو تو وہ یہ کہے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے ایک چیز سکھائی کہ نماز میں اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی اتحیات پڑھ لے تو اس کے بعد پھر دجال سے بچنے کے لیے دعا کرے۔ تو نمازوں میں دجال سے حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کا اہتمام، یہ انسان کو دجال سے بچاتا ہے۔ یاد کر لینا چاہیے دعا کو، اور نمازوں میں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف مکمل یا اس کی شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں، یہ جو یاد کر لیں گے وہ دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ تو سورہ کہف کی کم از کم شروع کی 10 آیتیں یاد کر لینا چاہیے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ مکہ اور مدینے میں رہیں گے وہ دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک اور بات حضور نے فرمائی کہ دجال جب آ گیا یہ تمہیں معلوم ہو گیا، کیسا ہے تھوڑا دیکھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کوشش مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں مبتلا ہو کر اس کی پیروی کر لے گا۔ وہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، دیکھیں گے محرم کے شعراں کیسے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ معلوم ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہو۔